مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت ہیں۔ اور حمل میں خاص ایک بات ہے، حمال کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے، حمال اسے کہتے ہیں۔ اسر اور حمل میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری، کہ اسر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دم کر رہے ہیں چل رہے ہیں، اس اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل، عورت کا بھی حمل ہوتا ہے وہ لے کر، بہرحال جب ایڈوانس پریگننسی ہوتی ہے دکھ تو ہے، تکلیف ہے، وحدن علی وحن تو ہے، چلتا اسی طرح حمال ہے وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو حمل التوراۃ، یہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب دیتا ہے حامل بناتا ہے، اس کو ذمے سے پہنچاؤ، لتبیننہ، تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو، اسے عام کرو۔ یا اہل قرآن، حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں لا تتوسط، ایک ذہنی سہارا ہمارے پاس اللہ کا کتاب ہے، 40 من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے، معلوم ہے آپ کو رکھا ہوا ہے ہمارے یہاں، ایوبی دور کی یادگار ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ قوموں تک پہنچاؤ۔ ثم لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا، کمثل الحمار، گدھوں کے معنی میں، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے کر رہا۔ مکالمات فلاطن بھی لکھ دیجیے آپ، باندھ کر گٹھڑی رکھتے، انسائکلوپیڈیا برٹانیہ کا پورا رکھ دے، گدھے کو کیا فائدہ؟ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بے شک قوم۔ اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے، یہ جھٹلانا ہے، یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے۔ ایک شخص آپ سے پوچھے گا قرآن کو اللہ کا کتاب مان لیا؟ میں مانتا ہوں، آپ نے کبھی پڑھا؟ آپ 7 سمندر کا سفر پار کر کے یہاں MBA کرنے تشریف لے آئے ہیں امریکہ میں، MBA معلوم ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے کیا ہے، قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ایمان آتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ تکذیب کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی کو ہدایت، اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا شے تو نہیں ہے، اتنی حقیر شے تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے 4 آیتیں، یہ یہاں پر بھی 4 جمع 3 کی تقسیم ہے، 4 آیتیں پوری ہو گئی تھی، حضور کی بعثت 2 میں، امیین نیوکلیس ہے، آخرین سب الیکٹرانز ہیں اس کے چاروں طرف۔ یہ ملٹی نیشنل امت ہے، ملٹی نیشنل فرمز تو آپ کو معلوم ہے، ملٹی نیشنل، جبکہ ثابت جو امت تھی بنی اسرائیل وہ یونی ریشیل، ایک نسل، یونی ریشیل، یونی نیشنل، یہ ملٹی ریشیل، ملٹی نیشنل، ہندی بھی، فارسی بھی، ایرانی بھی، ترک بھی، چینی بھی۔ اب تو دنیا کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی، کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے؟ اعلیٰ دعوت، اعلیٰ تربیت، جس سے کہ مردان کار تیار کیے جو جہاد اور قتال کریں گے، وہ ہے قرآن۔ اب آگے 4 آیتوں میں وہ جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے طرف۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو آیات الہیہ سے رشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو جہنم میں کوئی جھونک سکتا، جھونکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے چند دن کے لیے، ہمیں بھی ڈال کے فوراً نکال، اللہ کو بھی چوری کرنی ہے، نہیں ہمارا۔ اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں، جو بھی کچھ ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، جو بھی کچھ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، سیلویشن گارنٹی، شفاعت تو نہیں ملنی ہے۔ بہت زیادہ کرتا ہے تو کسی بزرگ کے مزاح کو دینے بھی چڑھا ہے، اور کیا جواب کیا لگا؟ یہ ہے وہ سارا معاملہ، یہ ہے وہ امانی، یہ ہے وہ من گھڑت خیالات، یہ ہے وہ وشفل تھنکنگ سے جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے عمل سے۔ مجھے اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا۔ وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجئے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوف ہوگا جو عمل کرے، رشوت نہ لے، ایسا کرائے بچوں کو، بے وقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہہ دیجئے اے نبی، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہارا واقعی یہ زبان ہے کہ تم اللہ کے دوست اور اللہ تمہارا دوست ہے، ان زعمتم، ذوق کرا تو اردو میں بھی بولتے ہیں، خیال خام کے بڑا ذوق ہو گیا، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ سورہ بقرہ میں آ چکا مسئلہ۔ اگر ایسے واقعی خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا ہجر کی مثال چاہیے یا ہجر چاہیے، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت، یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے، بھلے لسان اور ارادہ صحیح بصیرہ انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کچھ بھیج چکا ہوں، کیا کیا کمائیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ سارے کے سارے تو آگے بھی دیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے قل، اے نبی سے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات خود فرما لے گی، تم بھاگتے رہو، انہ ملاقیکم، وہ آن کھڑی ہوگی سب، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور شہادہ سب ہے، جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی، جو تمہارے پیچھے ہے، جو بحیثیت نوع انسانی تمہارے لیے کھول دیا گیا اس کا بھی، اور جو تمہارے سے غیب میں رکھ دیا گیا۔
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا۔ یہ دوسرا حصہ ہو گیا، گویا کہ جو کتاب محمد رسول اللہ دے کر گئے قد ترکتم، اور جس کے لیے حکم دے کر گئے تھے کہ اب تمہارے ذمے ہے، میرے کندھے پر سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة وكشفت الامة، گواہیاں دی۔ اس کے بعد اللہ کی گواہی یہ ماننا، اور پھر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ایک سائے آف ریلیف میرے کندھے پر جو بوجھ تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، آج وہ بوجھ بھرے، لیکن تمہارے مجھے تو صرف امیین تک یہ فرض براہ راست انجام دینا تھا، تمہیں پوری نوع انسانی تک انجام دینا ہے برڈن، اس کے لیے یہ ہے دوسرا حصہ چار ہے۔ اب تیسرے حصے میں اس قرآن کی تعلیم عام، تعلیم بالغان کا جو نظام قائم کیا گیا اس کا ذکر۔ جمعہ کیا ہے اصل میں؟ اب رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلق غزالی نہ رہی۔ یہ جمعہ کیا ہے؟ یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے۔ کمیونسٹوں کو بھی ایجاد کرنے پڑے تھے ہفتے وار اجتماع، ہفتے وار اجتماع، اسٹڈی سرکل۔ اس لیے انقلابی کارکن کے ذہن میں جب تک اس کا نظریہ تازہ نہ رہے وہ قربانی کیسے دے گا؟ قربانی تو ہر لحظہ آئے گی، ہر آن آئے گی، قدم قدم پر آئے گی۔ لہٰذا اس نظریے کا، نصب العین کا، اپنے مقصد کا شعور بالکل کانشس لیول کے اوپر مستحضر رہنا ہے۔ لہٰذا اجتماعات، اب ظہر کی نماز کی بجائے جمعہ، وہاں 4 فرض ہیں 2 کر دیے، 2 کی جگہ خطبہ، اس لیے تعلیم قرآن، تعلیم بالغان۔ ظاہر ہے کالجز نہیں تھے، کتابیں نہیں تھی، پریس نہیں تھے، چھاپے خانے نہیں تھے، آڈیوز نہیں تھے، ویڈیوز نہیں تھے، کچھ بھی تو نہیں تھے۔ ایک نظام ہے، ہفتے میں 1 دن ایسا نکال لو، اگرچہ پورا دن نہیں چاہیے، یوم سب کی طرح نہیں، نہاؤ دھو، اچھے کپڑے، خوشبو لگاؤ، آؤ مسجد میں، پہلی گھڑی میں آ جاؤ گے تو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا بچپن میں 7-8 بجے کبھی مسجدوں کے اندر ہجوم ہوتے تھے، لوگ کون کرتے ہیں؟ گاؤں سے، گاؤں میں جمعہ ہوتا تھا۔ اب تو ایک خاص مسلک ہمارے ہاں جو آیا، انہوں نے 4 آدمیوں پہ بھی جمعہ کھڑا کر دیا، تو اب خام خاکائے کو جائے گا کوئی آدمی تھا کہ جو مسئلے جامع نہ ہو، جو ایک شہر نہ ہو جس کے اندر کی کوئی حکومت کا ایک بڑا افسر نہ رہتا ہو، اس کے بغیر جمعہ اب ان مسئلوں کو چھوڑ دیجیے، آئیے جمع ہوئیے، کوئی نائب رسول منبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی عمل کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، تاکہ یہ پروسیس اب ابدی ہو جائے۔ اس لیے جمعے کی یہ اہمیت ہے کہ فرمایا گیا کہ 3 جمعے بھی چھوڑ دو گے بغیر عذر کے، لیختمن اللہ علی قلبہ، اس شخص ایسے شخص کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر کر دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ساری حکمت ختم، وہ مقصد ختم، نہ وہ مقصد ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا، تلقین جمعہ ہے۔ پھر بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، اب بھی جو اہتمام ہوتا ہے جمعے کے لیے کھنڈر ہی صحیح، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، یعنی جمعے کی نماز کے لیے، تو لپکو اور دوڑو ہر طرح کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو کاروبار۔ اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی، اصل میں خطبہ ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم ہے۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہودیوں کا جو یوم سبت والی وہ سختی نہیں ہے، صبح کا زیادہ وقت تو مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں، لیکن جمعے کے بعد پھر آپ جائیں کہ کام میں لگے۔ جب نماز ادا ہو چکے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ بھی کمزوری آ گئی جو مسلمانوں کے اندر ایک پیدا ہوئی تھی، اس کا طرف اشارہ کر دیا گیا اس صورت میں۔ جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی اور کھیل کود، انفضوا الیہا، تو خاص منافقین جو تھے وہ دوڑ کے چلے جاتے تھے، وترکوک قائما، اور آپ کو چھوڑ جاتے تھے کھڑے ہوئے۔ اور اس لیے کہ عام خیال یہ ہے کہ عام طور پر پہلے جو ہے خطبہ جیسے عیدین میں بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہی جمعے کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے۔ سمجھا انہوں نے نماز تو ہو گئی، چلو، فرمایا نہیں، قل ما عند اللہ خیر من اللہو والتجارہ، ان سے کہہ دیجیے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس کھیل کود سے بھی، تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔